MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ویڈیو دیکھنے والے تمام حضرات کی مشکلات اپنے غیب کے خزانے سے دور فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، تمام پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام قرض داروں کے قرضے چکا لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر بہت زیادہ مہربان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ آج کا جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، ہر مسلمان کو یہ عمل کرنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے فائدے کا عمل ہے، اور ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائیں گے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا بینک بیلنس مل جائے، زندگی آسانی سے گزرے، کوئی پریشانی اس پر نہ آئے، مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو۔ اور اس مقصد کے لیے ہر کوئی انسان محنت کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اور اس کائنات کے اللہ جل جلالہ عم نوالہ خالق ہیں، اور سب کچھ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اور دوستو، یہ بھی ہم سب کا یقین ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں مال و دولت سے نواز دیتے ہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے اسے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ لہذا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں نے طعنہ دیا، کافروں نے ایسے الفاظ کہے کہ حضور علیہ السلام دل سے غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے خود ایک سورت اتاری ہے، جس کا وظیفہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائیں۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے رنج کو دور کیا، حضور کو خوشخبری سنائی کوثر کی برکت کی، اور حضور علیہ السلام کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا یہ صورت بہت مجرب ترین عمل ہے، اور یہ بہت خاص عمل ہے آج کا جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، تو اور درمیان میں اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ اس کے ضروری مسائل سمجھیں گے نہیں، اور جب عمل کریں گے تو پھر آپ کہیں گے بھائی اس نے تو اثر نہ کیا۔ تو یاد رکھ لیجئے، یقین، بھروسہ، ایمان کے ساتھ، اور جو تفصیل ہم بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ اور اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لینا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے پین یا پنسل کے ساتھ جتنی رقم بھی آپ کو ضرورت ہو، چاہے 10 لاکھ ہے، 10,000 ہے، 100 روپیہ ہے، 500 ہے، 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، جتنی بھی آپ کو رقم ضرورت ہے، اتنی رقم اس پر لکھ لیجئے۔ اب لکھنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی کاغذ کے ٹکڑے پر عمل کرنا ہے۔ توجہ سے سنیں جی دوستو۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ۔
اور اگر یہ نہیں یاد تو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی یہ پڑھ لیجئے 5 بار، اس کاغذ پر پھونک لیں۔ پھر آپ نے 5 مرتبہ سورہ کوثر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یہ سورہ کوثر آپ نے 5 مرتبہ پڑھ کر اس کاغذ پر پھونک لینی ہے۔ پھونکنے کے بعد آپ نے کاغذ کو بند کر دینا ہے، اور یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کاغذ کو اپنے بٹوے کے اندر رکھ لیں یا پرس کے اندر رکھ لیں، یا جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں، رقم رکھتے ہیں، اس جگہ پر رکھ لیں، لیکن یاد رکھیں اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں روزانہ نکالنا آسان ہو، کیونکہ عمل یہاں ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ آپ کو روزانہ اس پر پڑھنا پڑے گا اور یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کم از کم 7 دن تو یہ عمل بہت ضروری ہے اور لازمی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوسرا دن جب آ جائے، کاغذ کو نکالیں، کھول کے سامنے رکھیں، اور رکھنے کے بعد وہی عمل دوبارہ کریں۔ 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس پر پھونک دیں، پھر کاغذ کو بند کر کے رکھ دیں۔ تیسرے دن بھی یوں عمل کریں، چوتھے دن بھی کریں، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 7 دن لازمی ہیں۔ اگر مستقل کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے، آپ کے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے، اللہ آپ کو ایسی دولت عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ پر اثر اور پر تاثیر صورت کا عمل ہے، اور سورہ کوثر رزق کو لانے والی صورت ہے۔ آپ کو اس سے اللہ تعالیٰ دولت مند فرما دے گا، آپ دولت کے اندر جو ہے وہ خوب کمانے لگ جائیں گے۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، وہ دینے والی ذات ہے، صرف ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے۔ بس یہ عمل کرنے کے بعد روزانہ اپنے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد دعا کر کے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور استغفار کی کثرت کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور قرآن کی آیت میں بھی ہے، جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت نیک اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اس کو مالدار کر لیں گے، مال و مال کر لیں گے، اور اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ اس لیے دوستو، استغفار کی کثرت سے بھی رزق بہت زیادہ بڑھتا ہے اور بہت زیادہ دولت ملتی ہے، اور سورہ کوثر کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اس سے بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، پیسوں کی آپ کے پاس بارش ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے دور فرما دے گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو رنج، غم، پریشانی ختم فرما دی، دل جوئی تسلی فرما دی، تو یہ سورت پڑھنے والا جو انسان بھی ہوگا، اس کی پریشانی، اس کی رنج و غم، اس کی دل کی گھبراہٹ، یہ تمام چیزیں اس سورت سے ختم ہو سکتی ہیں۔ صرف یقین، ایمان، بھروسے کے ساتھ عمل کیجئے گا، اس میں کوئی شک مت کیجئے، ورنہ عمل کا کچھ فائدہ نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیں، شیئر ضرور کریں تاکہ تمام مسلمان فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔